بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 155 ہے۔ 154 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ درود پاک کی فضیلت کو ہم بیان کر رہے تھے اور باب چل رہا تھا اس کے مختلف واقعات کا، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک کی فضیلت کے حوالہ سے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو اچانک 5 درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ شفقت فرمائیں، اللہ کے ولی ہیں، کچھ ہدیہ وغیرہ دیں، نذرانہ ہمیں دیں، تاکہ ہم اس مقدس سرزمین کا سفر کر سکیں اور اس مقدس مقام تک پہنچ سکیں اور اس کی زیارت کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ مہربانی فرما کر آپ ضرور شفقت کیجیے۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر اٹھایا اور کچھ کھجور کی گٹلیاں آپ نے لیں، اپنے ہاتھ پہ رکھی اور کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک مارا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے پیسے مانگے اور بابا جی نے ہمیں یہ کھجور کی گٹلیاں دے دیں۔ شیخ الاسلام خواجہ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ جو میں نے گٹلیاں دی ہیں نا تمہارے ہاتھوں میں، اب ان کو دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سونے کے دینار بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ شیخ بدر الدین اسحاق اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ 5 درویشوں نے ہاتھ باندھے، ان سے پوچھا کہ بابا فرید نے عمل کیا کیا کہ اللہ نے گٹلیوں کو سونے کا دینار بنا دیا؟ تو بدر الدین اسحاق فرمانے لگے یہ راز تھا، لیکن چلیں فضیلت کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا تھا۔ تو یہ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان گٹلیوں کو سونے کے دیناروں میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے، درود پاک ہر قسم کی جو پریشانی ہو، مشکلات ہو، تنگ دستی ہو، کسی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی ہو، ایک بہت اعلیٰ وظیفہ ہے درود پاک کا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ یقیناً درود پاک کے تصدق سے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم سب شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ بہت بڑے قاری قرآن، قرات کے احوال کو جاننے والے، قرات کے قواعد و ضوابط کے اسلوب کو جاننے والے ابو بکر بن مجاہد جو قرآن پاک کی تعلیمات دیا کرتے تھے، ان کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ تو ایک شخص جو ہے نا وہ آیا، پھٹی پرانی اس نے پگڑی باندھی اور بوسیدہ کپڑے، انتہائی غریب قسم کا شخص تھا۔ تو حضرت شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد صاحب نے ان سے خیریت پوچھی۔ یہ طلباء بیان کریں کہ جو ہمارے استاد صاحب تھے نا، مطلب شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد، انہوں نے ان سے خیریت پوچھی۔ کن سے؟ وہ جو بابا جی آئے تھے پھٹی پرانی پگڑی باندھ کر، غریب قسم کا وہ جو بندہ آیا تھا، ان سے جب خیریت پوچھی تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچہ گھر میں پیدا ہوا اور گھی کی ضرورت بھی ہے۔ ابھی بابا جی یہ بات فرما رہے تھے تو شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے شیخ ابو بکر بن مجاہد کیا پریشانی ہے؟ جو بھی پریشانی ہے نا، تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور وہ تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا، تم اس سے میرا سلام دینا۔ میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں جو جاؤں تو وہ شخص یہ سمجھے کہ یہ تو جھوٹا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو نشانی کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی سچائی کی یہ علامت ہے کہ تم ہر جمعہ کی رات 1000 مرتبہ تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو۔ یہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم ہر جمعہ کی رات 1000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہو، اس نبی نے بھیجا ہے، لہٰذا مجھے 100 دینار دے دو، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ اور گزشتہ جمعہ نبی کریم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا کہ گزشتہ جمعہ تم نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، تو بادشاہ کی طرف بلاوا آ گیا، تم نے 700 درود پاک پڑھا، پھر بادشاہ کی بات سننے گئے، پھر بادشاہ کی بات سننے کے بعد تم جب واپس آئے تو 300 مرتبہ تم نے بعد میں پڑھا۔ تو اس انداز میں، اس ترتیب سے تم نے کیا کیا؟ 1000 مرتبہ درود پاک میری بارگاہ کے اندر
بطور نذرانہ پیش کیا۔ اب وہ بات آ گئی نا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے احوال کو جانتے ہیں۔ حضور اتنا بھی جانتے تھے کہ اس نے 700 دفعہ پڑھا، حضور اتنا بھی جانتے ہیں اس کو بادشاہ نے بلایا تھا، اور حضور علیہ السلام اتنا بھی جانتے ہیں کہ بادشاہ کے بلانے کے بعد 300 بار اس نے بعد میں پڑھا، ٹوٹل 1000 مرتبہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جتنی محبت اخلاص کے ساتھ دائمی طور پر ہم یہ عمل وظیفہ درود پاک کو شروع کریں گے تو یقین نبی کریم علیہ السلام نظر عنایت ضرور فرمائیں گے، ہماری مشکلات کو اللہ کے فضل اللہ کی عطا سے حل بھی کریں گے۔ اب شیخ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ القراء تھے، انہوں نے جب یہ بات سنائی نا تو بابا جی کا ہاتھ پکڑا، کہا جی میری بھی مشکلیں وہیں سے حل ہوئی، تو آپ بھی میرے ساتھ آئیے، انہی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا جی کو ساتھ لیا اور وہاں پر پہنچ گئے اور ان کو یہ سارا جو ماجرا تھا وہ سنایا، تو وزیر صاحب بڑے انتہائی ادب تعظیم و تکریم سے کچھ پیسے دینار گھر سے لے آئے اور آ کر بابا جی کی خدمت کی، اور شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد کی بھی خدمت کی۔ کچھ خدمت یہ کی کہ آپ نے تکلیف کی، آپ یہاں آگے لینے کے لیے اگر آپ مجھے پیغام پہنچا دیتے کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور نے میرا نام لیا تو میں خود یہ پیسے یہ دینار آپ تک پہنچا دیتا۔ تو یہ دیکھیں اب کتنے فوائد نصیب ہوئے درود پاک پڑھنے سے۔ ایک وہ شخص کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ آ گیا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کسی شخص کا نام حضور کی زبان پہ آ جائے۔ پھر دوسرا، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے جاننے والے بھی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ درود پاک سے ان کی مشکلات بھی حل ہو گئی، رزق میں برکت بھی آ گئی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سارا جو تصدق ہے وہ یقیناً درود پاک کے حوالہ سے ہے۔ اسی طرح علی بن عیسیٰ جن کے مختلف احوال اس حوالہ سے ہیں کہ وہ درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں ہر انسان پر، کبھی اونچائی، کبھی انسان نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کبھی بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر نے فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا کرتا تھا، یہ امتحانات بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا، جو بادشاہت میرے پاس تھی نا میں اس سے معزول ہو گیا، وہ عہدہ مجھ سے ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں ایک دراز گوشت پر سوار ہوں، اتفاقاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے ادب تعظیم تکریم کی خاطر اس سواری سے میں اترا اور نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خواب کے اندر یہ تعظیم کی علی بن عیسیٰ نے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا، تاکہ اس نے مجھے خواب کے اندر ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کبھی بھی میں محمد کی شکل و صورت کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ عالم بیداری کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھے گا، میں محمد کا دیدار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر میں سواری سے نیچے آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی بن عیسیٰ اپنی جگہ واپس چلا جا۔ یہ لفظ حضور علیہ السلام نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو کہتے ہیں بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت کا جو عہدہ تھا وہ دوبارہ میرے سپرد کر دیا۔ یہ علی بن عیسیٰ کہتے ہیں یہ ساری جو برکات تھیں، یہ ساری درود پاک کی تھیں، خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت کی سعادت بھی درود پاک کا وسیلہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و تکریم جیسی ایک عظیم عبادت کی جو توفیق نصیب ہوئی، یہ بھی درود پاک کی وجہ سے ملی۔ اور جو عہدہ دنیا کا مجھ سے چلا گیا تھا اب وہ عہدہ دوبارہ مجھے ملا، یہ بھی ساری برکت درود پاک کی تھی۔ بادشاہ نے پہلے عہدہ لے لیا تھا، نظروں سے گرا دیا تھا، دوبارہ اسی بادشاہ نے عہدہ واپس دیا، بادشاہ کی نظروں میں دوبارہ میری عزت قائم ہوگی، یہ ساری برکت بھی درود پاک کی وجہ سے تھی۔ بادشاہ نے معافی بھی مانگی، عہدہ بھی دوبارہ دے دیا، یہ ساری برکت بھی درود و سلام کی تھی۔ اور عزت کے حوالہ سے پہلے سے زیادہ عزتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، یہ ساری جو برکت تھی وہ کس کی تھی؟ درود پاک کی تھی۔ درود پاک بارکیف ایسی چیز ہے، یقیناً جس طرح علی بن عیسیٰ کو
دنیا کے عہدے ملے، دنیا میں اللہ رب العزت نے عزتیں عظمتیں عطا فرمائی، اسی طرح یقیناً آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو ضرور عزتیں عظمتیں عطا فرمائے گا۔ تو بس دعا رب کی بارگاہ میں یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ محض اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر حضور کی ذات پر کثرت محبت اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے علمی اور بالخصوص روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔